سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا. اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہیں. اب میں 1-2 ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا. غور سے سنیے گا آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا, ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ 1 بکری کا ولیمہ. 1 بکری سے. کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. کتنا؟ اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا, اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی, تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے, اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا. اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب قریب تھی ٹوٹل. کتنی؟ اور 1 بکری سے فرمایا گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. کون آقا؟ مالک کونین ہے, چاہیں تو جنت سے سب کچھ آ جائے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے. بینک کا قرض, پیسے گرہن پہ جس طریقے سے بھی گہن پہ رکھے, اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ایسی حالت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک شادی, گھر تو آباد ہو جاتا ہے, آباد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے, اس کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں میں کریکشن تھوڑا سا کر دوں. سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کم و بیش 300 لوگوں کے 1 بکری سے ثابت ہے. آج ہمارے یہاں 25 آئٹم ہوتی ہے, 70 آئٹم ہوتی ہے, 80 آئٹم ہوتی ہے. یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت ہے نہیں. لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا اتنی آئٹم لوگ کھائیں گے یا کھا پائیں گے. میں آگے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں, آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں. لیکن اگر کوئی شخص مختصر کچھ آئٹم جو لوگ کھا سکتے ہوں اور اس میں وہ زیادہ لوگوں کی دعوت کرتا بھی ہے اور وہ اس کی بساط کے اندر ہے, اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ چلو 1 اسٹارٹر رکھ دیا, اتنے میں اس کی بساط ہے, اسے ٹینشن نہیں ہوگا, فراغ دلی اور خوش دلی سے وہ کر رہا ہے, کر سکتا ہے. لیکن سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 300 کے کم و بیش لوگوں کی دعوت. کوئی ضروری نہیں کہ 5000 آدمیوں کو آپ بلاؤ, کوئی ضروری نہیں. اور یہ سب سے بڑا ولیمہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا. بہت ساورے ہمارے غریب بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں کیسے کریں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کس طریقے سے ایک اور فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, ان کے ولیمے میں کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ سرکار نے ان کا ولیمہ کیسے, سرکار نے ولیمہ کس طریقے سے کیا؟ تو فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے اور ستو سے ولیمہ کیا. یہ مرغا بکرا یہ ضروری نہیں ہے, یہ ولیمے میں یہ سب ہونا نیسیسری ہے, کوئی ضروری نہیں. بریانی, چکن تندوری کوئی ضروری نہیں. آپ کی کیپیسٹی کھجور سے ولیمہ کرنے کی کرو. اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں, صحیح بخاری میں ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت میں بلا لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی. حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے, اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا. یہ ہے ولیمہ, یہ بھی ولیمہ. سمجھ گئے نا میری بات؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا, اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے. اور ولیمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے. ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے, اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے. اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا. ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب. علماء کے دونوں قول موجود ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے. ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے, اس لیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کا حق فرمایا. اور اگر یہ شخص روزے دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے. اور اگر روزے دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے. اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے. یہ ہو گیا, سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ اب سنیے, دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا اس وقت ہے. اب سمجھئے گا, یہ جو جانا کب ہے اس کو بھی سمجھ لیں, اور یہ رد المختار سے ہے. یہ اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو. اور اگر مقصود, میں نے کتنی بڑی دعوت کی, مقصود نمائش ہو, نام ہو, نمود ہو, میری واہ ہو, جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے, تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے. خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے. ایسی دعوت جس کے اندر پیسے اڑائے جا رہے ہوں, اور ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر خلط ملت ہو, ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر تفاخر ہو, ایسے ولیمے کی دعوت جس کے اندر نمائش ہو, تو فرمایا گیا ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دل کے اندر بالکل بٹھا لیں. اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں کہنے کا حکم عطا فرماتا ہے. سنیے, وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں. یہ حضور کا ارشاد ہے. وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس کے اندر اخراجات کم ہوں. قربان جائیے, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ایسی خلط ملت کرنے والے میرے بھائی غور سے سنیں, جو آج کل شادیوں کے اندر ذرا بھی اس چیز کی فکر نہیں کرتے
کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے. اب ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایسی محفلوں کے سلسلے میں کیا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں واضح طور پر یہ ہدایت اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کلم کلا کفر کیا جا رہا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم. تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر لڑکا لڑکی دونوں ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. لڑکیوں کے دوست آتے ہیں، لڑکی سے ملتے ہیں، لڑکی کی سہیلیاں آتی ہیں، لڑکوں سے ملتی ہیں. مرد اور عورتیں بن سنور کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے. یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے. اور یہ جیسے کہ اللہ عز و جل راضی ہو یا ناراض، معاذ اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. کھلا اللہ عز و جل کے ارشاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کر کے بتایا جا رہا ہے ہم تو کریں گے، جو ہونا ہے دکھا جائے گا معاذ اللہ. تو قرآن کے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، مت بیٹھو ان کے ساتھ. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے بچو جہاں مرد و زن کا خلط ملط ہو، چاہے وہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ مت کرنا، بس مدینے کے تاجدار ناراض نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. اور پھر ایسی حرکتیں کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یہ تو خاص کافر اور منافق کے لیے ہے کہ وہ بھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ طرح ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو. جن کے طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو نا، ہیرو اس طریقے سے کرتا ہے، ہیروئن اس طریقے سے کرتا ہے، پکچر میں ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے بیٹے کا ایسا کریں گے تو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. تو کیا تم ان کے جیسی حرکت کر کے ان کے ساتھ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے؟ جب نہیں تو پھر نکاح نبی کی سنت ہے، ان کے طریقے پر عمل کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس قوم کی ہلاکت کی وجہ حضور بیان فرماتے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں یار بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیسے کریں، بیوی سے جھگڑا ہو جائے گا، کسی کی پرواہ مت کرو. آپ صرف یہ سوچو کہ ایسے ماحول کے اندر اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہو تو اس کا اجر کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید. میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 100 شہیدوں کا ثواب. اب آگے آپ سنیں اس قوم کی ہلاکت کی وجہ. حضرت ابو عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی ومن کانت الی غیر ذلک فقد ہلک. جو میری سنت کی طرف چستی کرے، ایک دم چستی کے ساتھ چستی کرے، وہ ہدایت پایا، وہ ہدایت پایا. اور جو اس کے علاوہ
کسی دوسری جانب چستی کرے وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اگر ہم نے یہود و نصارہ اور پکچر اور آوارگی اس طریقے پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی تو جب حضور نے کہہ دیا وہ ہلاک ہو گیا مطلب وہ ہلاک ہو ہی گیا. اگر چستی کرنی ہے تو نبی کی سنت پر چستی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک دو حدیثیں اور سماعت فرما لیں، اس لیے کہ آج میگا بلاک ہے اور جلدی سے ختم کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر پر صحیح وقت پر پہنچ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی. حضرت عرباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر ہمیں ایسا واعظ فرمایا کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل دہل گئے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہے، یعنی حضور کا آخری خطاب ہے. اس وقت آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ یعنی وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے سوچا کہ شاید حضور کا یہ آخری خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی فوراً عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہم سے کچھ وعدہ لینا چاہیں تو وعدہ لے لیں، آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ قربان جائیے حضور نے کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اس کی پیروی کرنے کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اس لیے کہ میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے بعد میری جانشینی اختیار کرنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرو، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو، نئے معاملات سے بچتے رہو. جو حضور کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر جمے رہو، نئے معاملات سے بچتے رہو کہ ہر نیا معاملہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. یہاں بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، لیکن یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے مراد بدعت سیئہ ہی ہے. یعنی جن کاموں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، خلاف شریعت جو کام ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا. اب جتنی بھی شادیاں 60-70 سال پہلے کی دیکھ لیں اور آج کی شادیاں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اب جب اتنا سب سمجھ چکے، اب بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جس کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت ہوگی، اور میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ ذرا پختگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پتہ چلا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو مرضی کے طریقے پر نہیں، نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا. تو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ایک چپتی ہوئی بات عرض کر دوں، برا بالکل مت مانیے گا، اللہ اکبر، ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو چکے ہیں کہ حضور کے فرمان کے مقابلے میں دوسرے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں آپ جانتے ہیں کیا آرڈر تھا؟ لاک ڈاؤن میں یہ آرڈر تھا کہ شادی کے اندر 50 آدمی سے زیادہ کو آپ دعوت نہیں دے سکتے، نہ شریک ہو سکتے، اس سے بڑی محفل نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم بڑی بڑی شادیاں کرنے والے بھی شارٹ کے اندر شادی کر رہے تھے۔ نادانوں، لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ خطرے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کے ڈر کی وجہ سے تم اس کی بات مان کر 50 پر شادی کر لیتے ہو اور نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ نبی سے زیادہ بھلا چاہنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور یہ آخری بات ہے، آج کے دور کے اندر شادیوں میں ہونے والے فضول اخراجات، لفظ پر توجہ چاہوں گا، فضول، جائز کو منع نہیں کرتا ہوں، فضول اخراجات کا اگر سد باب کیا جائے اور ان پیسوں کو امت مسلمہ کی خیر خواہی میں استعمال کیا جائے تو ہر سال ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔